रहीम डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज भी हम किसी और कंट्री की बात करेंगे कि जहां MBBS आसानी से हो सकता है। मुझे बकाई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने नवंबर में, जब वो लाहौर में हम पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की विज़िट पे थे, तो उन्होंने बताया कि वो आज़रबाईजान गए थे और वहाँ उनको MBBS वाले या मेडिकल में पाकिस्तानी स्टूडेंट 800 से ज़्यादा भी मिले और बहुत सारों से उसकी मुलाकात हुई थी। तो मैं उस दिन से सोच रहा था कि आज़रबाईजान वैसे तो मुस्लिम मुल्क है और रशिया के अंडर में रहा है, लेकिन जो सेंट्रल एशिया है उसका हमारे जो इस्लामिक लिटरेचर, रिसर्च और ख़ास तौर पे उसकी जो फ़िलासफ़ी है उसका बहुत बड़ा असर है, जिसमें हमारे ये समरकंद और ये इलाके जो हैं वो आ जाते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो स्कॉलर्स रहे हैं वो भी वहीं के हैं। तो आज हम आज़रबाईजान में MBBS की क्या चीज़ें हैं। एक गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह एंट्री टेस्ट का हवा बनाया गया है, यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे इंटर के बाद दोबारा इंटर को दे रहे हैं, लेकिन आज़रबाईजान में एंट्री टेस्ट MBBS के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आपको सिर्फ इंटर में 60% मार्कें चाहिए और इसकी जो इंटेक है वो जुलाई अगस्त में शुरू होती है और इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है एप्लीकेशन की वो भी $150 है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में जो बैचेज़ हैं वो थोड़ी हैं और उसमें 25 से लेके 15 तक स्टूडेंट्स जो हैं वो लिए जाते हैं, जबकि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में 100 और 150 के दरमियान लिए जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप 25-30 डॉक्टरों को ट्रेन करोगे तो और एक जगह पे आप उसी रिसोर्सेज में 150 स्टूडेंट्स को आप ट्रेन करोगे तो क्वालिटी का तो फ़र्क होगा। इसी वजह से जो आज़रबाईजान के डॉक्टर्स हैं वो रशिया में और दूसरे मुल्कों में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है और वो WHO से भी रिकॉग्नाइज हैं और PMDC की भी जो लिस्ट है उसमें ये यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज होती हैं। और क्योंकि अकाउंट मेरे पास है बकाई यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर का, तो मैं स्ट्रांगली डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से रिकमेंड करूँगा कि जो डेस्परेट अटेम्प्ट हो रहे हैं कि किसी भी सूरत में हम पाकिस्तान में MBBS डिग्री हासिल करें, उनको आज़रबाईजान इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन। और वहाँ जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें बाकू यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, खज़र यूनिवर्सिटी है और एडलार यूनिवर्सिटी है और कफकास यूनिवर्सिटी है। ये तो यूनिवर्सिटी हैं जो हमें मिलती हैं और इसके लिए अगर आपको एक कंसल्टेंट फ़र्म चाहिए तो वो मैंने पहले बताया था आपको कि ईरान के लिए और जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं UAE के लिए 12 कंसल्टेंट एक फ़र्म है जिसके वेबसाइट पे आप जाएंगे और आप अगर trailconsultant.com लिखेंगे तो आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगी और उसमें ये तफसील जो मैं अभी बता रहा हूँ मैंने भी वहीं से उठाई हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। और इसका कैपिटल जो है वो बाकू है और ये मेडिवियल वर्ल्ड सिटी मीन्स लाहौर की तरह या हैदराबाद की तरह ये भी एक पुराना शहर है और इसकी रेपुटेशन जो है वो काफ़ी मेडिकल के हिसाब से ज़्यादा है और जो प्रोग्राम है वो MBBS के इक्विवेलेंट है जिसको हम MD कहते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। और उसमें एक और चीज़ है कि जो आपकी बाकू यूनिवर्सिटी या आज़रबाईजान की यूनिवर्सिटी हैं इसमें मिलिट्री मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे हमारे कम्युनिटी मेडिसिन में मिलिट्री मेडिसिन या मिलिट्री हाइजीन का एक चैप्टर है, लेकिन हमारी सिंध यूनिवर्सिटी में भी एक मिलिट्री साइंस का एक डिपार्टमेंट था,
لیکن اب وہ فنکشنل نہیں ہے. اور میرے خیال میں کسی بھی یونیورسٹی میں جو عام یونیورسٹی ہے اس میں ملٹری سائنس کی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، جبکہ آرمی کی جو نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس ہے اس میں بھی جو ملٹری سائنس کا میرے خیال میں سب ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. البتہ اسٹاف کالج کوئٹہ ہمارے جو ٹریننگ ہے یہاں یہ کوہاٹ اور وہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے ان کی جو آرمی کی، اور باقی CMH اور دوسری جگہوں پہ ہوتی ہے. اور اسی طرح ایئر فورس اور نیوی کی بھی جو ٹریننگ ہے وہ بھی کسی حد تک ملٹری سائنس میں آتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو آرمی ہے وہ میڈیکل کا زیادہ کام چھوڑ کے ملٹری سائنس میں ڈگریاں PhDs اور MA کا کورس شروع کرے. اور سندھ یونیورسٹی میں اور پنجاب یونیورسٹی میں اگر ملٹری سائنس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے. اب آتے ہیں کہ اس کے لیے جو اچھی چیز ہم نے بتائی کہ کوئی انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور اس کی فیس بھی پر سیمسٹر جو ہے وہ $300 کے قریب ہے، جبکہ پاکستان میں یہ $800 کے قریب $US بنتی ہے پر سیمسٹر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تعلیم سستی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ آذربائیجان کی حکومت اس میں سبسڈی جو ہے وہ دیتی ہے، اور یہ 6 ایئرس کا کورسز ہے، جس طرح MBBS کا کورس ہمارا ہے 5 سال پلس 1 ہاؤس جاب. اور اس کی جو زیادہ تر کرنسی ہے وہ بھی آذربائیجان کی کرنسی، اس کو منات یا مانت کہا جاتا ہے، اس میں پیمنٹ ہوتی ہے، اور وہ پاکستان کے 130 روپے کے برابر ایک آذربائیجان کا جو مناٹ ہے یا اس کی جو کرنسی ہے وہ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈالر میں آپ کو پیمنٹ اس کی جو ہے پاکستانی روپیز بھی وہاں چلتے ہیں. یہ جو ہے یہ کیسپین سی میں ہے، اور یہ یورپ اور ایشیا دونوں کو ملانے والا ایک ملک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ you can have on one side access to the Europe and on other side access to the ایشیا. جس طرح ٹرکی ہے اسی طرح آذربائیجان کی بھی ایک لوکیشن ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری مختصر ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس کے علاوہ میں جو ہے وہ کووڈ کے سلسلے میں بھی آج میرے سے فون پہ بات ہو رہی تھی کہ اس کا نام کیا ہے. تو کووڈ کے نئے ویریئنٹ کا نام JN.1 ہے، اور یہ پاکستان میں بھی ایئرپورٹوں پہ 4 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن ابھی ان کی کنفرمیشن ہونے والی ہے، ان کو کوارنٹین کیا گیا ہے. دوسری دنیا میں بھی یہ فاسٹیسٹ گروئنگ جو ویریئنٹ آف دا کووڈ ہے اومیکرون کے بعد یہ ہے، اور اس کے لیے ویکسین کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ویکسین ایویشن یا ویکسین کا فرق نہ کرنے والی، اس میں امیونٹی کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی اس سے بچنے کی اس وائرس میں ایک خوبی ہے. اس کے علاوہ بھی جو پاکستان میں فاگ چل رہی ہے اور دوسری چیزیں جو ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں، تو ڈان میں جو ہے وہ ایک آرٹیکل بھی میری نظر سے گزرا جس میں یہ تھا کہ دی ہیلتھ انڈیکیٹرز آف پاکستان آر ناٹ سیٹسفیکٹری. اور ابھی میں کہہ رہا تھا کہ 2 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، اور ہم 2 لاکھ بچوں کی ایڈمیشن کی ٹیسٹیں MD CAT اور اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن USET HAT اور بھی کچھ ٹیسٹیں جو ہیں وہ لے رہی ہے، جبکہ ہمارا آدھا ملک مینس 40% جو ہے. اور اس میں اس نے فگر جو ہے ملیہ لودھی جو ایمبیسیڈر بھی رہی ہے، اس نے کہا ہے کہ 2 ملین، اس کا مطلب ہے کہ 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور ہماری جو حکومت اور مشینری ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ تقریباً کہ جناب ہمیں اسٹینڈرڈ چاہیے، ہمیں ہائر ایجوکیشن چاہیے،
میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں لٹریسی پر دھیان دینا چاہیے۔ اور ایک کل کانفرنس ہوئی ہے جس میں فلڈ کے بعد بتایا گیا ہے کہ اسکولس جو ہیں وہ بھی تقریباً 40% اسکول جو ہیں ان کی انفراسٹرکچر یا بلڈنگ کی مرمت نہیں ہو سکی ہے۔ تو ان حالات میں آپ ہیلتھ کیئر کو کیسے لوگوں کو دو گے جب کہ آپ کا ملک غربت کی سطح میں بھی پیچھے جا رہا ہے، ہیلتھ انڈیکیٹرز بھی ٹھیک نہیں ہیں، خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی بہت سارے بچے جو ہیں ان میں میل نیوٹریشن ہے، ان کا قد ٹھیک نہیں ہے، بیماریاں اور امیونٹی بھی اس میں کم ہے۔ تو بڑی بڑی ہاسپٹلس بنانا، بڑی بڑی ڈگریاں لینا اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کے لیے پرائمری ہیلتھ کیئر، یونیورسل ہیلتھ کیئر اور ویکسین ایون ہمارے پاس جو ہے وہ بنانے کی کوئی ایسی فیکٹری یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ تو امید ہے کہ جو ہمارے آذربائیجان کی طرف جو MT-CAT کا ایک شرط لگایا گیا ہے تو ہمیں آذربائیجان سے سیکھنا چاہیے۔ جس طرح پہلے MT-CAT نہیں تھا، انٹرمیڈیٹ کی بیسس پہ داخلائیں ہوتی تھیں، تو لوکل یونیورسٹیوں کو سیٹیں بھی بڑھائی، PMDC بڑھائے اور لوکل MT-CAT لیول کی یا ایکویلنٹ ٹیسٹ لینے کی اجازت دے۔ خدا حافظ۔